أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد فقال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صلوات. بزرگان ملت، صاحبان عز و فضیلت، اربعین سید الشہداء علیہم السلام کے عنوان سے گزشتہ سالوں کی طرح مثال بھی نوجوانوں نے اہتمام کیا ہے. پروردگار عالم خالق کائنات ان نوجوانوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور خالق کائنات پروردگار عالم ان کو تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. ان اربعین سید الشہداء علیہ السلام کی مجالس کے طفیل میں پروردگار عالم انہیں زوار امام حسین اسلام کا شرف عطا فرمائے. زوار امام حسین السلام کا شرف عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد وآل محمد. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں. یہ تمام اور یہ مجالس عزا برپا کرنا یہ ایک شرف ہے، اور اللہ ہر کسی کو شرف نہیں بخشتا. یہ اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا کہ فرش عزا بچھائے. اللہ ہر انسان کو یہ وقار، یہ عزت عطا نہیں فرماتا کہ وہ فرش عزا بچھائے. یہ اللہ جسے عطا فرما دیتا ہے اس کا شرف بہت بڑا ہوتا ہے. لہذا جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے فرش عزا پر تشریف لے آئیں. ایک صلوات سے آپ سارا دن شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، صاحبان عز و شرف، آپ حضرات کی مطہر اور پاک و پاکیزہ سماعت کے حوالے قرآن مجید کی جس متبرک، معتبر اور ناقابل فراموش آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے 16ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ النحل کی آیت نمبر 89
جس کے حوالے سے کائنات کا پروردگار خالق کائنات اپنے نظام اور اپنے قرآن کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ہماری کتاب ہے جس کو ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا اور جس میں ہر شے کا بیان ہے اور ہر شے کا وجود اللہ نے اس میں قائم کر دیا ہے، ہر شے کا بیان اس میں موجود ہے، اور یہ کتاب اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے۔ یعنی یہ کتاب اس کی بلندیوں کو سمجھیں، اس کی بزرگیوں کو سمجھیں، اس کی فضیلتوں کو سمجھیں، اس کتاب کے منصب کو سمجھیں اور اس کتاب کے وقار کو سمجھیں، اس کتاب کی عظمتوں کو سمجھیں، اور اس کتاب کی فضیلت کو اس لیے بھی سمجھیں تاکہ ان کی فضیلت سمجھ میں آئے جن کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ہم اس قرآن کی عظمت کو اس لیے بھی سمجھیں تاکہ ان کی عظمت سمجھ میں آئے جن کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ہم اس قرآن کی بلندیوں کو اس لیے بھی سمجھیں تاکہ ان کی بلندی سمجھ میں آئے جن کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب عظمتیں بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب نعمتیں بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب وقار بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب منصب بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب درجہ بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کمال بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب جمال بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا بیان رکھ دیا ہے۔ تو عظمتوں والی کتاب اللہ خالق کائنات نے اس معاشرے کے وجود کے لیے دو چیزیں تو بنیادیں رکھی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے پیغمبر کی سنت۔ توجہ کیجیے گا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ تمہیدی طور پر بیان کرتا چلو کچھ آیتیں سنا دوں تاکہ مجمع آ جائے اور بات کو شروع کیا جائے۔ اللہ خالق کائنات پروردگار عالم، پروردگار عالم نے کتاب کو نازل فرمایا۔ ایک خالق کائنات، یہ کتاب نعمتوں بانٹنے والی کتاب ہے، یہ کتاب فضیلتیں بانٹنے والی کتاب ہے۔ پروردگار یہ بتا دے تو نے کتاب کو کب نازل فرمایا، کس مہینے میں نازل فرمایا؟ کہ قرآن پڑھو تاکہ فضیلتیں ملیں، قرآن پڑھو تاکہ تمہارا شعور پیدا ہو، قرآن پڑھو تاکہ تدبر پیدا ہو، قرآن پڑھو تاکہ تمہارا ذہن کھل جائے، قرآن پڑھو تاکہ تمہارا دل روشن ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرو تاکہ تم قرآن کے قریب آ جاؤ۔ اے پروردگار قرآن کو کب نازل فرمایا؟ تو قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ ایک خالق کائنات رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، دن میں نازل فرمایا کہ رات میں نازل فرمایا؟ ارشاد ہو رہا ہے سورہ دخان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ توجہ ہے، لہذا مبارک کا لفظ ایک جگہ اور آیا ہے، سورہ اسراء قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے، 17واں سورہ ہے، پہلی آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی جس رات قرآن آسمان سے اللہ بدل دوں، جس رات قرآن اوپر سے نیچے آیا وہ رات مبارک ہو گئی۔ جس رات کو اللہ نے معراج پر پیغمبر کو بلایا تو عرش مبارک ہو گیا۔ صلوات دیجیے پر محمد وآل محمد پر۔
توجہ رکھیے گا، جس رات قرآن اوپر سے نیچے آیا تو رات مبارک ہو گئی، اور جس رات کو اللہ نے پیغمبر کو عرش پہ بلایا تو عرش مبارک ہو گیا۔ تو پروردگار نے کب نازل فرمایا؟ ماہ رمضان میں۔ کب نازل فرمایا؟ رات میں۔ تو پروردگار یہ بتا دے وہ رات کون سی رات ہے جس میں نازل فرمایا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رات کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو شب قدر میں نازل فرمایا، رات میں نازل فرمایا، مبارک رات میں نازل فرمایا، شب قدر میں نازل فرمایا۔ پروردگار یہ بتا دے ذریعہ کیا تھا نازل فرمانے کا، طریقہ کیا تھا؟ کہ نزل بہ الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو روح الامین جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا۔ کس کے ذریعے؟ جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا۔ اتارا کہاں ہے؟ علی قلبے کا، اے محمد، اے جان کائنات، اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو آپ کے سینے پہ اتارا، آپ کے دل پہ اتارا۔ توجہ ہے، قرآن کب نازل فرمایا؟ رات میں۔ رات کون سی ہے؟ مبارک۔ کب فرمایا؟ ماہ رمضان میں۔ اور اس رات کا نام کیا ہے؟ قدر۔ نازل کیسے فرمایا؟ جبرائیل کے ذریعے۔ کہاں فرمایا؟ پیغمبر کے سینے پر۔ اب انہوں نے کہا پروردگار اس کتاب کا، اس قرآن کا وزن بھی بتا دے۔ کہ پڑھو سورہ حشر۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کیا ہوتا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ توجہ کیجئے گا تاکہ قرآن سمجھ میں آئے، جن کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا وہ سمجھ میں آئے۔ تو قرآن کب نازل فرمایا؟ ماہ رمضان میں، دن میں کہ رات میں؟ کہ مبارک رات میں۔ اس رات کا نام کیا ہے؟ کہ شب قدر۔ شب قدر میں نازل فرمایا۔ پروردگار نازل کیسے فرمایا؟ کہ جبرائیل کے ذریعے۔ کہاں؟ کہ قلب پیغمبر پر۔ تو پروردگار اس کا وزن بتا دے۔ کہ سورہ حشر پڑھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتارا کہا؟ قلب پیغمبر پر۔ تو ہم زمانے کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب قلب پیغمبر اتنا مضبوط ہے کہ قرآن کے وزن کو برداشت کر رہا ہے تو دماغ پیغمبر کتنا مضبوط ہوگا۔ صلوات دے دیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ توجہ، جب قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل فرمایا، قرآن کتنا وزنی ہے، تو جب پیغمبر کا قلب اتنا مضبوط ہے تو دماغ پیغمبر کتنا مضبوط ہوگا۔ تو اللہ نے پروردگار عالم نے دو بنیادی معیار معاشرے کو دیے، ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام سنت پیغمبر۔ اب یہ کتاب کون سی ہے؟ کہ کتاب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، آیت کا نشان 32۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل الناس، کیا فرما رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا من احیاها کأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کہ اگر کسی انسان نے ایک نفس کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اگر کسی نے ایک نفس کا قتل کیا تو گویا
پوری انسانیت کا قتل کیا. اور آگے آیت بڑھی, جس نے ایک نفس کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. شاید آپ نے آیت پر غور نہیں کیا. جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جس نے ایک نفس کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس لیے تو کہنا پڑتا ہے نا, ہمارے لاکھوں سلام ہیں علی کے باپ ابو طالب پر, کہ جس نے ایک نفس کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جس نے محمد مصطفیٰ کو بچایا, صلوات بھیج دیجئے بر محمد و آل محمد. ایک شب زندہ باد مل کے تو جس نے ایک نفس کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور جس نے جانے کائنات پیغمبر کو بچایا تو اس نے پیغمبر کو ہی نہیں بچایا بلکہ پورے اسلام کو بچا لیا. پیغمبر کو بچایا تو پورے اسلام کو بچایا. ابو طالب کا احسان ہے. اب رسول نے کیا فرمایا؟ المسلموں, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے یعنی مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو. یہ رسول نے فرمایا. تو سنت اور قرآن دونوں کو قیامت تک چلنا ہے. اچھا, اللہ پروردگار عالم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ جو ہے لم یلد ہے, ہمیشہ سے ہے. رحمان ہے, ہمیشہ سے ہے. رحیم ہے, ہمیشہ سے ہے. اسے کسی نے نہیں بنایا. یعنی آپ کسی کو بناتے ہو الیکشن کے ذریعے, ووٹوں کے ذریعے. کیا اللہ کو کسی نے ووٹوں کے ذریعے بنایا؟ نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ لم یلد ہے تو ہمیشہ سے, احد ہے تو ہمیشہ سے, صمد ہے تو ہمیشہ سے. وہ ہمیشہ سے ہے, اسے کسی نے نہیں بنایا. اسے معاشرے نے اپنے سجدوں سے بھی نہیں بنایا کہ ہم نے سجدے کر لیے اللہ اللہ ہو گیا. نہیں, یہ سجدہ بھی تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے ہے. قرآن پڑھیے, اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں مٹی میں ملا دے گا اور پھر تمہیں مٹی سے اٹھائے گا. یعنی مٹی سے پیدا کیا, پھر مٹی میں پہنچا دے گا اور پھر اٹھائے گا. تو یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ قعود پھر سجدہ. یہ نماز میں رکوع ایک ہے, سجدے دو کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ. کہ یہی تو ہے نا منا خلقناکم. پہلا سجدہ اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے تم مٹی سے پیدا ہوئے. پھر قعود یعنی ٹھہر گئے, اب دنیا میں آ گئے. اب کیا کرنا ہے؟ استغفار, اللہ معاف کر دے, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. اب عبادت کرنا ہے. تو یہ دو سجدوں کے درمیان تمہاری زندگی ہے. پہلا سجدہ مٹی سے پیدا ہوئے, اب استغفار کرو, اللہ کی عبادت کرو. دوسرا سجدہ مٹی میں جانا ہے. اللہ نے بتا دیا سجدہ پھر قعود پھر سجدہ. مجھے ایک منزل کی طرف لے کے جانا ہے. پہلے سجدہ, قعود بیٹھو, پھر سجدہ. یعنی مٹی سے پیدا کیا, اب تم دنیا میں آ گئے, استغفار کرو, اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد پھر سجدہ. کیا میں مٹی میں جانا ہے؟ اچھا, سجدے میں کیا رکھوایا؟ سر. یعنی اب پورا سر سجدے میں رکھ دو. اب یہ پورا سر اللہ نے سجدے میں رکھوا لیا یا نہیں؟ کہا پورا سر سجدے میں رکھوایا. اب سر کو سمجھیں, سننے کی طاقت سر میں, دیکھنے کی طاقت
سر میں، بولنے کی طاقت سر میں، سونگھنے کی طاقت سر میں، پوری انسانیت کو اللہ نے کہاں رکھوایا؟ سجدے میں. یعنی خالی سر سجدے میں نہیں ہے، سننے کی طاقت سجدے میں، بولنے کی طاقت سجدے میں، سونگھنے کی طاقت سجدے میں، دیکھنے کی طاقت سجدے میں. یعنی سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ نے پوری انسانیت کو جھکا دیا. اب ہم چلتے پیغمبر کی بارگاہ میں کہ جانے کائنات، اے معلم قرآن، اے مفسر قرآن، اے حافظ قرآن، ان کی بارگاہ میں پہنچے. انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ علی کے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یا علی انت منی، اے علی، یا علی انت منی من الراس من الجسد. اے علی، یا رسول نے فرما دیا کاندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد، اے علی میں تیرا سر ہوں، تو میرا دھڑ ہے. ابھی بات پہنچی نہیں ہے، کیا فرمایا؟ تو میرا سر ہے، میں تیرا دھڑ ہوں. اے علی میں دیکھوں گا علی کے ذریعے، میں سنوں گا علی کے ذریعے، میں بولوں گا علی کے ذریعے، میں خوشبو کو محسوس کروں گا علی کے ذریعے، کسی کو جنت میں بھیجوں گا علی کے ذریعے، جہنم میں ڈال دوں گا علی کے ذریعے. صلوات دیجئے بر محمد وآل محمد. توجہ رکھیے گا، یعنی علی تو میرا سر ہے اور میں دھڑ ہوں. دیکھوں گا علی کے ذریعے، بولوں گا علی کے ذریعے، سنوں گا علی کے ذریعے، خوشبو محسوس کروں گا علی کے ذریعے. اب پھر ہم نے قرآن کو پڑھا، سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، اس کی 106 نمبر آیت ہے. ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. وہی تو پروردگار ہے جو بادشاہ برحق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم عرش کا مالک ہے. کائے کا مالک؟ عرش کا مالک. تو اللہ پروردگار عالم عرش کا مالک ہے. اب سورہ آل عمران 3 سورہ ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا 96 نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کیا فرمایا؟ پہلا گھر جو مکے میں بنایا وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو اب 2 جگہ ہوئی اللہ کی، ایک ہے سرکاری جگہ، ایک ہے ذاتی جگہ. سرکاری جگہ عرش اور ذاتی جگہ ہے خانہ کعبہ. بہت توجہ آخری بار تک. 2 جگہ ہوئی نا، ایک سرکاری جگہ اور ایک ذاتی جگہ. میری بھی 2 جگہ ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں. ایک ذاتی یعنی میرا گھر، ایک ہے سرکاری یعنی ممبر. گھر میں کھانا سونا پینا وہ گھر میں. ممبر سے کیا ہوگا؟ مجلس پڑھنا، ذکر اہل بیت کرنا. تو یہ سرکاری جگہ ہے، وہ ذاتی جگہ ہے. تو اللہ کی سرکاری جگہ عرش ہے، ذاتی جگہ خانہ کعبہ. تو پروردگار یہ مجھے بتائیے مجمع، کیا عرش پر اللہ بیٹھا ہے؟ کہا نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے. اچھا کعبہ ہے، اللہ نے بنایا، اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ کعبے میں رہتا ہے؟ کہا نہیں. تو کعبے میں رہتا نہیں، عرش پر بیٹھتا نہیں. تو عرش ہے سرکاری جگہ اور کعبہ ہے ذاتی گھر، ذاتی جگہ. تو پروردگار عالم کعبے میں رہتا نہیں. تو جب کعبے میں رہتا نہیں ہے، ہم سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کیا کعبے میں ماضی میں رہا ہو، پہلے رہا ہو؟ کہا نہیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مستقبل میں رہیں گے؟ کہا نہیں. اللہ کعبے میں نہیں رہتا. سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کعبے میں نہیں رہتا. تو جب اللہ کعبے میں نہیں رہتا تو وہاں بوسہ کیوں دیتے ہو بھائی؟ طواف کیوں لگاتے ہو؟ حاجی جی بیٹھے ہوئے، حاجی رحمان صاحب اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پہنچے حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا
بوسہ لیا. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ وہاں ہے؟ کہا نہیں بھائی اللہ تو نہیں ہے. تو پھر بوسہ کیوں لیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کیوں کیا؟ کہا کہ بھائی ایسا ہے کعبے سے اللہ کو نسبت ہے، چونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے نسبت ہو گئی. خانہ کعبہ کو چوم رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بوسہ دے رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ سے نسبت ہے. ہم نے کہا ہے تو خالی. کہاں خالی ہے؟ پر ہے اللہ سے نسبت. ہم نے کہا توجہ چاروں میں خالی ہے، بوسہ اس لیے دے رہے ہیں چونکہ اللہ سے نسبت ہے. ہمیں جواب مل گیا. ہم کسی باس کو نہیں چومتے، ہم کسی لکڑی کو نہیں چومتے، ہم کسی لکڑی کو نہیں اٹھاتے، چونکہ وہ لکڑی تابوت بن کر حسین سے منسوب ہو گئی، وہ لکڑی زری بن کر حسین سے منسوب ہو گئی، وہ علم اور وہ لکڑی علم بن کر عباس سے منسوب ہو گیا. تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ خالی کعبہ سمجھ میں آ گیا، خالی تابوت آج تک سمجھ میں نہیں آیا. زندہ باد. یعنی خالی کعبہ سمجھ میں آ گیا، خالی تابوت آج تک سمجھ میں نہیں آیا، علم آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ہم کسی باس کو نہیں چومتے چونکہ باس منسوب ہو گیا عباس علمدار سے، تو اس لیے ہم نے بوسہ دے دیا، نسبت ہے. ہم کسی لکڑی کو بوسہ نہیں دیتے، وہی لکڑی تابوت بن کر امام بارگاہ میں منسوب ہو گئی حسین سے. تو اب سمجھ میں آیا جس طرح خالی کعبہ منسوب اللہ سے ہم بوسہ لیتے ہیں، اسی طرح خالی تابوت حسین سے منسوب ہم بوسہ لیتے ہیں. صلوات دے دیجئے بر محمد وآلہ. تو پروردگار سرکاری جگہ عرش، تو جب تجھے بیٹھنا نہیں تھا بنایا کیوں؟ کعبہ ہے ذاتی گھر. اے اللہ جب تجھے رہنا نہیں تھا تو کعبہ بنایا کیوں؟ عرش پر بیٹھنا نہیں. اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ نہ رہے گا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو پروردگار جب تجھے عرش پر بیٹھنا نہیں تھا تو یہ عرش بنایا کیوں؟ اور کعبے میں رہنا نہیں تھا تو بنایا کیوں؟ ایک سوال ہے نا. اے اللہ، اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، جب کعبہ میں رہنا نہیں تھا تو بنایا کیوں ہے؟ اور عرش پر بیٹھنا نہیں تھا تو بنایا کیوں ہے؟ کہ میں نے اپنے نور کے دو مظہر بنائے، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا. اب پتہ چلا عرش کیوں بنایا، کعبہ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا کہ عرش ہے سرکاری جگہ اور کعبہ ہے ذاتی جگہ. جب سرکاری کام ہوگا تو معراج پر محمد کو بلواؤں گا، جب ذاتی کام ہوگا علی کو کعبے میں پیدا کرا دوں گا. صلوات دے دیجئے بر محمد وآل محمد. زندہ باد. یا علی. تو سرکاری جگہ ہے، جب سرکاری کام ہوگا تو محمد کو معراج پہ عرش پہ بلاؤں گا، اور جب ذاتی کام ہوگا تو علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کراؤں گا. تو عرش بنایا محمد کو بٹھانے کے لیے، کعبہ بنایا علی کی پیدائش کے لیے. اس لیے اللہ نے عرش کو بنایا، کعبے کو بنایا. آگے بڑھیے پھر قرآن میں فضائل دیکھیے گا، ہم ان کو سمجھیں جن کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اب سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا اللہ اپنے حبیب کے فضائل بیان فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھ جانا. کوئی بڑا ہوگا تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کے آگے نہ بڑھ جانا.
خبردار اللہ سے ڈرو، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تو کسی نے آواز بلند کی ہوگی تبھی تو اللہ فرما رہا رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرْ لَهُ بِقَوْلٍ كَجَهْرِ، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا، اور ان کو ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر وہ تم جیسا ہوتا میں تمہیں اجازت دے دیتا۔ بات تو مکمل کہہ دی میں نے، یعنی اگر وہ تم جیسا ہوتا میں تمہیں اجازت دے دیتا۔ ایک مرتبہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانے، کچھ مکھیاں ہیں کہ جو پریشان کر رہی ہیں اصحاب کو۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں مکھیاں کے بیٹھ جاتی ہیں، مکھیاں کر بیٹھ جاتی ہیں۔ پیغمبر کھانا کھا رہے ہیں، مکھی قریب نہیں ہے۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، مکھیاں ہمارے پاس تو آ رہی ہیں، آپ کے پاس نہیں آ رہی ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں تم جیسا تھوڑی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مکھیوں کو بھی پتا ہے کہ اصحاب ہو رہے ہیں، پیغمبر ہو رہے ہیں۔ صلوات دے دیجئے پر محمد و آل محمد پر۔ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ پیغمبر کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرنا۔ خبردار ان کو ایسے نہ پکارنا جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر پکار لیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اگر اس کو اپنے جیسا سمجھا اور اگر ایسے پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور تمہیں شعور بھی نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اوپر مار دیے جائیں گے۔ پھر ہم نے قرآن پڑھا، سورہ نساء، چوتھا سورہ ہے، آیت کا نشان 65 ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کیا فرما رہا؟ آپ کے پروردگار کی قسم، یہ اس وقت تک صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، آپ کو حاکم نہ بنا لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کریں، سراپا تسلیم ہو جائیں۔ توجہ ہے، یعنی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرا لیں۔ آخری برتا ہے توجہ، کیا فرمایا؟ آپ ترجمے پر توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ کیا فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں پیغمبر سے فیصلہ نہ کرا لیں۔ توجہ ہے، یعنی اس وقت تک جب تک مومن نہیں ہو سکتے اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں پیغمبر سے فیصلہ نہ کرا لیں۔ تو جب فیصلہ نہ کرانے والا مومن نہیں ہو سکتا تو جو خود پیغمبر سے جھگڑا کر لے۔ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی جب اختلاف فیصلہ نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا تو پیغمبر سے جھگڑا کرنے والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سلام دے دیجئے بر محمد وآل محمد۔
صلوات اور بھیج دیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ یعنی اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اور جو خود پیغمبر سے جھگڑا کر لے، اچھا جس نے ذرہ برابر تنگی محسوس کی، اگر تھوڑا سا بھی شک کر لیا کہ اللہ مجھ سے کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس سے زیادہ کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس سے زیادہ محبت کرتے مجھ سے کیوں نہیں کرتے، اگر ذرہ برابر بھی شک کر لیا تو کیا ہوگا؟ ایمان سے خارج ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس نے شک کیا اور کس نے شک نہیں کیا، یہ تو تاریخ میں اٹھا کر دیکھتے جائیں، مگر شک کرنے والا نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے۔ صلوات دے دیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ ایک منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو اور قرآن سے استدلال آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پھر پڑھیے سورہ حشر 59واں سورہ۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھا، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم فانتہوا، رسول جو دے لے لو اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ جو رسول دے اس سے لے لو، اور جو جملہ کہنے جا رہا ہوں سمجھ جائیے گا تو خوش ہو جائیے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، کیا فرمایا؟ جو رسول دے اس سے لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ نہیں کہا جو رسول مانگے مت دینا، جو رسول مانگے مت دینا یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ جو رسول دے لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ اچھا، پیغمبر کو دو چیزیں دینا ہے، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو دو چیزیں، ایک قرآن دینا ہے، قرآن کو بھی محفوظ رہنا، دوسرے سنت، اور دونوں جائیں گی قیامت تک۔ قرآن بھی جائے گا قیامت تک اور سنت بھی قیامت تک جائے گی۔ اب قرآن کے لیے سورہ ہجر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن نازل فرمایا نا، تو اس کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے لے لیا۔ توجہ ہے؟ تو قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، آپ سمجھیے۔ دیکھیے گا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت داؤد کی زبور اور ہے، سیرت داؤد اور ہے، حضرت موسیٰ کی تورات اور ہے، سیرت موسیٰ اور ہے، حضرت عیسیٰ کی انجیل اور ہے، سیرت عیسیٰ اور ہے۔ نہیں سمجھے؟ تورات اور سیرت موسیٰ اور زبور اور سیرت داؤد اور انجیل اور سیرت عیسیٰ اور ہے، مگر قرآن کے بارے میں نہیں ہے کہ قرآن اور سیرت محمد اور نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ جیسا قرآن ویسے محمد، یعنی جو قرآن کی سیرت ہے وہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ قرآن کوئی الگ سے کتاب نہیں ہے، یہ پیغمبر کی سیرت کا نام قرآن ہے۔ کچھ آیتیں سنتے جاؤ، یہ قرآن الگ سے کتاب نہیں ہے۔ دیکھیں، موسیٰ اور ہے، انجیل اور ہے، زبور اور ہے، داؤد اور ہے، عیسیٰ اور ہے، انجیل اور ہے، مگر جیسا قرآن ہے ویسے محمد ہے، جیسے محمد ہے ویسے قرآن ہے۔ کا دلیل کیا ہے کہ قرآن الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے، پیغمبر قدم رکھتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی تو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب
खाबा मन दस्साहा कद्दबत समूद बितग़वाहा इज़ इंबाअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। पैगम्बर की जुल्फ़ों पर निगाह पड़ी तो फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वमा ख़लक़ ज़करा वल उन्सा इन्ना सायकुम लशत्ता। ये अल्लाह फरमा रहा है वल्लैल, यानी सूरह वल्लैल फरमा दिया। अगर पैगम्बर की ज़िंदगी के पर निगाह पड़ी तो फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। पैगम्बर की आंखों पर निगाह पड़ी तो फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान। पैगम्बर के इल्म पर निगाह पड़ी तो फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमल बयान खलक़ल इंसान। अल्लाह फरमाता चला जा रहा है और पैगम्बर के सीने पर निगाह पड़ी तो क्या फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़अना का विज़रक ज़िक्रकल्लज़ी क़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। यानी पैगम्बर कदम रखते गए कुरान बनता गया। जिंदाबाद। देखिए पैगंबर कदम रखते गए कुरान बनता गया। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दलील दीजिए। हमने कहा अभी तक तो कुरान ही पढ़ रहा हूं भाई, आगे फिर चंद आयतें सुन लें। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा वैसा कुरान का। मैंने आयत पढ़ी थी सूरह नहल की, उसमें अल्लाह ने कुरान की 4 सिफतें बताई। कितनी सिफतें बताई? 4। कुरान में हर शे का बयान, कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान बशारत। तो कितनी चीज़ें हो गई? 4। कौन कौन कुरान की कितनी सिफतें हैं? कुरान में हर शे का बयान, कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान बशारत। तो 4 सिफतें हैं ना कुरान की। अगर मैं ये 4 सिफतें अपने पैगंबर में दिखा दूं जो कुरान की 4 सिफतें हैं तो तब तो मानोगे ना जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। कब कुरान की सिफत क्या? तिब्यान लिकुल्लि शै, हर शय का बयान कुरान में है। तो पैगंबर के लिए क्या फरमाया सूरह निसा में? अल्लमका मालन तकुन तालम। पैगंबर हमने सारा इल्म तुम्हारे सीने में उतार दिया। तो पहली सिफत में कुरान पैगंबर के बराबर और पैगंबर कुरान के बराबर, कुरान पैगंबर के बराबर और पैगंबर कुरान के बराबर। दूसरी सिफत कुरान हिदायत। अब सूरह शूरा में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लतहदी इला सिराति मुस्तकीम। पैगंबर आप है सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाले। तो कुरान हिदायत, पैगंबर सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाले। तो 2 सिफतों में पैगंबर कुरान के बराबर और कुरान पैगंबर के बराबर। तीसरी सिफत क्या है? का कुरान रहमत। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान रहमत है, पैगंबर रहमतुल आलमीन है। चौथी सिफत कुरान बशारत। पैगंबर क्या है? या अय्युहन नबियो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन। पैगंबर बशारत देने वाले। तो 4 सिफतें पैगंबर के बराबर, पैगंबर कुरान के बराबर। फिर सुनिए कुरान में हर शे का बयान, हर इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा में कुरान हिदायत,
پیغمبر ہدایت کرنے والے، قرآن رحمت، پیغمبر رحمت العالمین، قرآن بشارت، پیغمبر بشارت دینے والے، جملہ آخری فرد تک ہے، یعنی قرآن محمد مصطفیٰ کے برابر، محمد مصطفیٰ قرآن کے برابر، چاروں صفتوں میں پیغمبر قرآن کے برابر ہے، قرآن پیغمبر کے برابر ہے۔ یہاں پہ پورے لفظوں کو سمیٹ دوں، یعنی علم الہی اگر لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا۔ ایسے نہیں سنا جاتا ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں، قرآن اور پیغمبر کو قرآن کے برابر بتا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اگر علم الہی لفظوں میں ڈلا تو قرآن بنا، پیکر میں ڈلا تو محمد مصطفیٰ بنا۔ زندہ جا مل کے یاری جو ہے علم الہی لفظوں میں ڈلا تو قرآن بنا، اور پیکر میں ڈلا تو محمد مصطفیٰ بنا۔ اب میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں بھائی، کیا مطلب؟ ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ قرآن کے برابر اور قرآن محمد مصطفیٰ کے برابر۔ اب میں یہ کہتا ہوں قرآن چھوٹا ہے، محمد مصطفیٰ بڑے ہیں۔ کبھی یہ بات کیسی کہہ رہے ہو آپ؟ ہم نے کہا قرآن پڑھیے، اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء ھدی و رحمۃ للمسلمین۔ قرآن میں ہر شے کا بیان، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن بشارت کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اور پیغمبر رحمت للعالمین۔ مجھے نہیں پتا بھائی آپ کہاں بیٹھے، عالمین کے لیے۔ بھائی عالمین چتوڑا نہیں ہے، عالمین بھٹوڑا نہیں ہے، عالمین گجیرا نہیں ہے، عالمین مظفر نگر نہیں ہے، عالمین بجنور نہیں ہے، میرٹھ نہیں ہے۔ عالمین کیا ہے مجھے نہیں پتا، پر جب نماز پڑھتے ہیں نا سب سے پہلا سورہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کی عالمینیت ہے وہاں تک نبی کی نبوت، جہاں تک اللہ کی وحدانیت ہے وہاں تک نبی کی نبوت ہے، تو جہاں تک نبی کی نبوت ہے وہاں تک علی کی ولایت۔ سلام دیجیے بر محمد والے مل کے جہاں تک اللہ کی وحدانیت وہاں تک نبی کی نبوت، جہاں تک نبی کی نبوت وہاں تک علی کی ولایت ہے۔ تو پروردگار عالم کو قرآن بھی محفوظ رکھنا اور سیرت بھی، تاکہ کوئی پیغمبر کی سیرت کو نہ بدل دے۔ قرآن کو تو بدل نہیں سکتا، قرآن کو کوئی بدل سکتا؟ اللہ نے وعدہ لے لیا کہ کوئی پیغمبر کی سیرت کو نہ بدل دے۔ پروردگار سیرت کو بدلنے کے لیے، پھر آخری فرد تک توجہ ہے، سیرت کو بدلنے کے لیے کیا انتظام کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جانتا نہیں ہے، ایک بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے۔ جاگ کر سنیے گا بھائی میرے دوستو، میں نے کہا پروردگار قرآن تو حفاظت میں رکھ دیا، یہ رسول کی کوئی سیرت نہ بدل دے، یہ کیا انتظام کرے گا کہ ایک رب رکھوں گا، ایک بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے، 12 بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے۔ صلوات دے دیجئے پر محمد وآل محمد پر۔ ایک بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور 12 بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے۔ پھر سنیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار مجھے سچائی کے راستے سے داخل کر، مجھے سچائی کے راستے سے نکال،
اور مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور قرار دے جو میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ ایک آیت تو دو چار آیتیں اور سنتے جائیے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ طٰ 20واں سورہ ہے، جناب موسیٰ کی دعا کو رکھا، 7 مسلسل چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کی طرف جاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ جیسے یہ کہا تو جناب موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، یسر لی امری، میرے کام کو آسان۔ سنیے، ہم علی کو ایسے نہیں مانتے، قرآن کے ذریعے سے مانتے ہیں نا، جسے قرآن نے کہا میرے سینے کو کیا کر دے؟ کشادہ، میرے کام کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو میرے اہل سے ہو۔ ہارون اخی، وہ میرا ہارون ہے جو میرا بھائی ہے۔ کہاں سے مانگا؟ اپنے اہل سے، اپنے خاندان سے۔ ہم نے کہا اولد پیغمبر یہ کام تو خود کر لو، یہ اللہ سے کیوں کہہ رہی ہے میرے لیے وزیر بنا دے؟ اے موسیٰ، اللہ سے کیوں کہا میرے لیے وزیر بنا دے؟ یہ کام خود کر لیتے۔ کہا نہیں، وزیر بنانا میرا کام نہیں ہے۔ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، وزیر بنانا میرا کام نہیں ہے۔ تو جو کام اولوالعزم پیغمبر نہ کر سکے، بعد رسول آپ کو کس نے حق دے دیا؟ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ گیا بھائی، صلوات دے دیجئے پر محمد و آل محمد پر، ایک صلوات دے دیجئے پر محمد و آل محمد پر۔ بھائی میں اچھل کود تو کروں گا نہیں، ممبر کے تقدس کا میں احترام کروں گا، مگر آپ سنتے رہیے، قرآن کی آیتیں سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، بڑے اچھے طریقہ سننا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ میرے خاندان سے، کہیں اور سے نہیں، میرے خاندان سے میرا بھائی بھی ہے۔ اب سنیے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے سچائی کے راستے سے داخل کر، سچائی کے راستے نکال، اور مجھے طاقت دے اپنی طرف سے جو مددگار ثابت ہو۔ کہاں سے؟ اپنے یہاں سے۔ کہاں سے مانگا؟ اپنے یہاں سے۔ اب چونکہ دعا کر چکے تھے اپنے یہاں سے، اب پتہ چلا کہ کعبے میں پیدا کیوں کرایا؟ اسی لیے چونکہ پیغمبر کہہ چکے تھے موسیٰ کا موسیٰ کے خاندان سے ہوگا، اللہ کے جو جسے بنائے گا وہ بھی میرے خاندان سے ہوگا۔ صلوات دے دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے کچھ مشرکین آئے پیغمبر کے پاس، مشرکین سامنے آئے پیغمبر کے مقابلے پر، بات تو ختم ہو رہی ہے، پیغمبر کے مقابلے پر آئے اور اپنے ساتھ اپنے عزہ کو لے کے آئے، ایک بت کو لے کے آئے۔ بہت توجہ، پہچانے مولا کو، عزہ لے کے آئے۔ اور جیسی وہاں مسلمان کھڑے ہوئے تو مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے پاس عزہ ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس عزہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ مسلمان دوڑتے ہوئے آئے، آنے گواتے ہیں یا رسول اللہ، مشرکین کے پاس تو عزہ ہے، ہم کیا جواب دیں؟ کہو تو ہم کچھ جواب دے دیں۔ بہت توجہ، کہا تم نہیں جاؤ گے، علی جائیں گے۔ جانا کس کے سامنے؟ بت کے سامنے۔ تو بت کے سامنے کون جائیں گے؟ علی جائیں گے، تم نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا جواب دینے کے لیے وہ جائے گا جو بت شکن ہو۔ اس کا جواب دینے کے لیے وہ جائے گا جو بت شکن ہو، بت پرست نہ ہو، وہ جواب دینے جائے گا۔ جو بت شکن ہو، نہیں سمجھے؟ کعبے کے بت توڑنے والے کون ہیں؟ علی۔ کون جائے گا؟ کہ جو بت شکن ہو
بت پرست نہ ہو۔ اب مولا کو بھیجا، جاؤ انہیں جواب دو۔ میرے مولا چلے آہستہ آہستہ، انہوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ جیسے میرے مولا نے دیکھا، انہوں نے عزا کو دکھایا تو فوراً کیا فرمایا؟ واللہ مولانا مولاکم، میرے پاس ہمارا مولا اللہ ہے۔ توجہ رکھا آخری بار تک، میرے پاس اللہ مولا ہے۔ یعنی سب سے پہلے مشرکین کے سامنے علی نے اللہ کو مولا کہا، اور وہ دن آج کا دن مشرکوں کے پاس مولا نہیں ہوتا۔ بات تو مکمل کہہ دی میں نے بھائی، ایک صلوات دے دیجئے پر محمد و آل محمد پر، ایک بابا دے بلند صلوات دے دیجئے۔ وہ دن آج کا دن مشرکوں کے پاس مولا نہیں ہوتا۔ اب جیسی سب سے پہلے اللہ کو مولا کس نے کہا؟ علی نے۔ اب اللہ نے کہا اے میرے رسول، اے جان کائنات، اے معلم قرآن، اے حامل وحی، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، اے بشیر و نذیر، آج سب سے پہلے علی نے تیرے اللہ کو مولا کہا، ان کو کیا دے گا؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ اپنے رسول سے۔ کہ سب سے پہلے مجھے مولا کہا، بتا علی کو کیا دو گے؟ تو رسول اسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا نہ کہہ رہا ہوں۔ صلوات دے دیجئے بر محمد و آل محمد۔ وہی ہوا جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ نہیں کہا میں تمہارا مولا علی تمہارے مولا، جس کا میں مولا۔ تو رسول کون ہے؟ سید المرسلین۔ یہ خالی دنیا والوں کے مولا نہیں ہے، خالی عام انسانوں کے، آدم کے مولا رسول، نوح کے مولا رسول، یحییٰ کے مولا رسول، زکریا کے مولا رسول، اسماعیل کے مولا رسول، ابراہیم کے مولا رسول، یوسیٰ کے مولا رسول، ذوالکفل کے مولا رسول، صالح کے مولا رسول۔ فرما دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اگر رسول آدم کے مولا علی آدم کے مولا، اگر رسول نوح کے مولا علی نوح کے مولا، اگر رسول ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا۔ فرما دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک احسان کا بدلہ نہ اتار دوں، لہذا اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ تو علی کہاں سے؟ اپنے یہاں سے دے دے۔ ایک چھوٹی سی بات 1 منٹ میں ختم، اپنے یہاں سے دے دے۔ ایک جنگ ہے، جنگ میں صحابی لڑ رہے ہیں رسول کے ساتھ، اور میرے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ دیکھو جب جنگ ہوتی تھی نا، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھی تو رسول تلوار چلاتے تھے، تو رسول صحابیوں کو بچاتے تھے اور مجھے جنگ کے لیے بھیجتے تھے۔ صحابیوں کیا کرتے تھے؟ بچاتے تھے، اور خود مجھے کہاں بھیجتے تھے؟ جنگ کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں کرتے تھے کہ جب رسول سے پوچھا ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تاکہ ان کی اولاد یہ نہ کہہ دے رسول کو ہمارے باپ نے بچایا تھا۔ بھائی بات تو بہت بڑی ہے کہ رسول کو میرے باپ نے بچایا تھا۔ یہ حق ابو طالب کی اولاد کو کہنے کا ہے کہ رسول کو ابو طالب میرے باپ نے بچایا۔ زندہ باد یار، کہ ابو طالب میرے باپ نے رسول کو بچایا تھا۔ ایک جنگ ہے، جنگ کرتے کرتے صحابی جنگ کر رہے ہیں،
صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. کہ گھبراتے کیوں ہو؟ یہ سوکھی کھجور کی ٹہنی پڑی ہے, اٹھاؤ. کھجور کی ٹہنی اٹھائی, رسول کے ہاتھ میں دی. رسول نے ٹہنی کو اٹھایا, تلوار بن گئی. کیا کرشمہ میرے رسول کا. تلوار بن گئی. کہا صحابی لو. صحابی گیا, جنگ کی. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ میری تلوار. رسول ہیں خاموش. ہم نے کہا یا رسول اللہ صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی, کھجور کی ٹہنی اٹھا کر دے دی تلوار بنا کر. اب علی کی تلوار ٹوٹ گئی, آپ خاموش ہیں. پھر دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میری تلوار. رسول خاموش. تیسری مرتبہ پھر کہا میری تلوار. رسول خاموش ہیں. رسول تو کچھ بولے نہیں. عرش سے آواز آئی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں الا علی, کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار. ہم نے کہا یا رسول اللہ صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو تلوار کھجور کی ٹہنی بنا کر دے دی. علی تو ولی اللہ ہیں, وصی رسول ہیں, نقطہ با ہیں, ان کی تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے تلوار کیوں نہیں دی؟ کہ نادان یہ بتا دے یہ سپاہی آیا کہاں تھا. سپاہی کہاں آیا تھا؟ کہ اللہ کے گھر میں. کہا تو جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا, کہیں اور سے نہیں آئے گا. صلوات دے دیجئے بر محمد وآل محمد. مل کے یہ جہاں کا سپاہی ہے تلوار وہیں سے آئے گی. جہاں سے سپاہی آیا ہے تلوار بھی وہیں سے آئے گی. تو یہ ہیں جن کے فضائل قرآن ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. لہذا جہاں ان کے اتنے فضائل ہیں, آپ شہزادی کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں, ان کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ سب کو پروردگار عالم اربعین پر یا کسی اور طریقے سے کسی اور موقع پر زیارت امام حسین کا شرف عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی مومنین ہیں سب کو شرف عطا فرمائے. روایات میں ہے کہ انسان بھوکا رہ لے مگر زیارت حسین کرنے کے لیے ضرور جانا. لہذا زیارت امام حسین کو یہ شرف ضرور حاصل کر لینا. چاہے انسان بھوکا رہ لے, ایک وقت نمک سے کھا لینا, مگر امام حسین کی زیارت ضرور کرنا. اس لیے کہ بڑا شرف ہے ظاہر امام حسین کا. اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنے نام پر کروڑوں کو بلا لیا اور بتا دیا حسین کل بھی زندہ باد تھا اور آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد رہے گا. یزید کل بھی مردہ باد تھا, آج بھی مردہ باد ہے, قیامت تک مردہ باد رہے گا. تو اپنے نام پر کروڑوں کو بلا لیا حسین ابن علی نے. وہاں کوئی شیعہ ہی نہیں ہے, ہر مذہب کے انسان موجود ہیں. ہر مذہب کے انسان وہاں موجود ہیں کہ جو زائروں کی خدمت کر رہے ہیں, زیارت کے لیے جا رہے ہیں. لہٰذا اللہ سب کو شرف عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ موقع عنایت فرمائے کہ پروردگار ہم بھی امام کا چہلم وہیں منائیں جہاں امام ہیں. عزادارو کتنی زحمتیں اٹھائیں, کیا کیا زحمتیں اٹھائیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ مدینے میں کوفے سے ایک شخص چوتھے امام کی خدمت میں آیا, سلام کیا. ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا کوفے سے آ رہا ہوں. کہ یہ بتاؤ کوفے کے حالات کچھ بتاؤ. کہ مولا کوفے کے حالات یہ ہیں کہ جناب مختار نے قیام کیا ہے اور وہ قاتلان سید الشہداء کو اور شہیدان کربلا کو پکڑ پکڑ کر ان کا حساب لے رہے ہیں. امام نے سوال کر لیا, یہ بتا کیا علی اصغر کو تیر مارنے والا بھی پکڑا گیا یا نہیں؟ اجرکم اللہ. کیا علی اصغر کو قتل کرنے والا بھی پکڑا گیا یا نہیں؟ ایک مرتبہ سائل نے سوال کیا, مولا یہ بتائیے
آپ نے علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے جناب قاسم کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے عباس علمدار کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے علی اصغر کے قاتل کیوں پوچھا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس تیر نے ہم آل محمد کے سینے کو زخمی کر دیا۔ اللہ، ہم آل محمد کے سینے کو زخمی کر دیا۔ کہ مولا مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ زیارت کرنے کے لیے واپس پہنچا، جب واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہرملہ صاحب نے کھڑا ہوا ہے اور جناب مختار ہے۔ اس چاہنے والے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب مختار کہتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ میں سید سجاد کی خدمت میں گیا تھا، پورا واقعہ سنایا کہ اس کے تیر نے ہم آل رسول کے سینے کو زخمی کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب مختار کہتے ہیں ہرملہ سے بتا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، بس 3 کام کیے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس 3 کام کیے۔ کہا کیا کیا بتا جلدی سے؟ کہا میں نے بس 3 تیر چلائے۔ کہا کب پہلا تیر جب چلایا کہ جب حسین کی آغوش میں عبداللہ بن حسن تھے اور تلوار چلانے کا موقع نہیں تھا، میں نے تیر چلایا اور عبداللہ شہید ہو گئے۔ کہ دوسرا تیر کب چلایا؟ کہ دوسرا تیر تب چلایا کہ جب حسین ابن علی گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے اور پورا جسم تیروں سے زخمی تھا، تو میں نے ایک تیر حسین کے کلیجے پر لگایا۔ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ کہ جلدی بتا ملون تو نے تیسرا تیر کہاں چلایا؟ ایک مرتبہ کہتا کہ میں نے تیسرا تیر جب چلایا کہ جب حسین ابا کے دامن میں کچھ لے کے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، مگر حسین نے جیسے ابا کے دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے پپڑائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اینا ہرملہ اقتا کلام الحسین، ہرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ میں نے 3 بھال کا تیر چلایا، تیر علی اصغر کے گلے پر لگا، تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ ہاتھ پر حسین ابن علی کے منقلب ہو گیا، یعنی بچہ پلٹ گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے۔ عزادارو پلٹ گیا، 40 منانے آئے ہیں نا، کیا کیا زحمتیں اٹھائیں، کیا کیا زحمتیں برداشت کی۔ عزادارو یہ قافلہ صعوبتیں برداشت کرتے کرتے پتہ ہے کہاں کس خرابے میں رکھا گیا؟ بس 1 یا 1.5 منٹ۔ کس خرابے میں؟ اس خرابے میں رکھا گیا جہاں رات کی شبنم تھی، دن کی دھوپ تھی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے کملائے ہوئے تھے۔ روایت بیان کرتے ہیں راوی کہ ان قیدیوں کا ماجرا زوجہ یزید کو پہنچا۔ کنیزیں آئیں، آنے کے بعد فرمایا سن رہی ہو ملکہ؟ کہ کیا وہ کچھ قیدی آئے ہیں، عجیب قسم کے قیدی ہیں، میں نے ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے، آپ بھی چلیں ان قیدیوں کو دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا یہ ہند کون ہے؟ یہ ہند وہ ایک یہودی کی بیٹی، جلدی جلدی سنیں گے، ایک یہودی کی بیٹی ہے جو لا علاج تھی، اسے ڈاکٹروں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا تھا۔ کسی نے کہا تم کہاں لے کے جاؤ؟ علی ابن ابی طالب کے پاس مدینے میں لائے اور کہا کہ میری بچی ہے، یہ شفا یاب نہیں ہے، تہذیبوں نے منع کر دیا ہے۔ امام حسین کو بلایا امام علی نے، امام حسین آئے اور امام حسین سے فرمایا اپنے ہاتھ کو پانی سے مس کر دو۔ پانی سے مس کیا، یہودی کو دیا، کہ اسے گھر لے جانا اور اس بچی کے سر پہ ڈال دینا۔ عزاداروں بچی کے سر پہ ڈالا، بچی صحت یاب ہو گئی۔ پوچھتی ہے بابا یہ بتاؤ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہ یہ علی کے بیٹے حسین نے مس کیا تھا۔
کہ میں حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ پھر مدینے آئی، حسین کی زیارت کی، کہا مجھے کچھ درس دیجئے، میں ایمان لے کے لینا چاہتی ہوں۔ ایمان لے آئی، کہا مجھے کچھ درس دو، کہا جب تو ایمان لے آئی ہو جب میری بہنوں سے کچھ سیکھ لو۔ عزادارو ہند جن کا نام تھا، یہ ثانیہ زہرا کے پاس پہنچی، ثانیہ زہرا سے کہا مجھے کچھ سکھاؤ، تو جناب ثانیہ زہرا فرمایا کہ میں تمہیں بس کچھ نہیں بتاتی، پردہ سیکھ لو۔ پردہ سکھا دیا، پورا طویل واقعہ نہیں، کسی طرح یہ یزید کی زوجت میں آ گئی۔ اب یہ اہل حرم کا قافلہ دربار شام سے ہوتا ہوا قید خانہ شام میں ہے۔ اب کنیزوں نے کہا، کیا فرمایا کہ شہزادی ملکہ کچھ قیدی آئے ہیں اور ان قیدیوں کو دیکھ لو، ہم نے ایسے قیدی نہیں دیکھے۔ کہا جاؤ میری کرسی رکھ دو جا کر اور اس سے کہہ دینا زوجہ یزید تم سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ عزادارو کرسی قید خانے میں رکھی گئی، ادھر سے شہزادی ملکہ ہند چلی، ادھر شہزادی زینب نے فرمایا ام کلثوم دیکھ رہی ہو کون آ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہو کون آ رہی ہے؟ کہا نہیں، جب سے میں نے سنا ہے عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے، جب سے میں نے عباس کی شہادت کی خبر سنی تو میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے دور کا دکھائی نہیں دیتا، مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے۔ شہزادی زینب نے فرمایا بتاؤں کون آ رہی ہے؟ یہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا نا، یہ ہماری کنیز ہند ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئے، اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لیا، ہند آئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھنے بعد کہتے ہیں بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کون ہو؟ شہزادی زینب نے فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عزاداروں میں اتنا سنا، کرسی کو چھوڑ دیا، زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا آپ مالکہ ہیں، آپ اس وقت شہزادی ہیں، آپ زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہ اس لیے بیٹھ گئی چونکہ تم مدینے کے رہنے والے ہو۔ کہ پھر کہ مدینے میں میرے آقا حسین رہتے ہیں۔ مدینے میں میرے آقا حسین رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تم میرے حسین کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہو؟ اس کے بعد فرمایا اچھے بتاؤ کیا تم حسین کے بیٹے علی اکبر کو جانتی ہو؟ ہم شبیہ پیغمبر کو جانتی ہو؟ کہاں کیوں نہیں جانتی؟ پھر پوچھا اچھا ہی بتاؤ تم ان کے بیٹے زین العابدین کو جانتی ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتی؟ اس کے بعد کہا اچھا ہی بتاؤ کیا تم ان کے بیٹے، کیا تم ان کے بھائی عباس علمدار کو جانتی؟ کہا کیوں نہیں جانتی؟ اس کے بعد بس آخری جملے زیادہ اور پوچھا ہے بتا دو کیا تم ان کے بیٹے زین العابدین کو جانتی ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتی؟ جب یہ سوال پہ سوال کرتی رہی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں ہند کیا تم حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ کیا تم حسین کی بہنوں کے بارے میں سوال نہیں کرو گی؟ کہ خبردار ان کا نام نہ لینا، وہ رسول کی نواسیاں ہیں، وہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ارے وہ ان کی بیٹیاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، ان کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہند تو نے نہ پہچانا، ارے تیری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، وہ دیکھو سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، اور جا یزید کے دربار میں دیکھ لے دشت طلا میں میرے حسین کا سر ہے، کسی نیزے پر علی اکبر کا سر، اور دیکھو عباس علمدار کا سر ہے۔ عزادارو ہند نے ایسا سنا، اپنے سر سے چادر کو اتارا، برقے کو اتارا، یزید کے دربار میں آ گئی۔ جیسے یزید نے ہند کو ایسے ماحول میں دیکھا، دیکھا بے مقنع چادر، ایک دم سے اپنی ردہ اتاری،
تلواری ہند کے سر پہ ڈال دی کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ دربار میں برینا سر آ گئی، ایک مرتبہ ہند کہتی ہے ملعون کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ زہرا کی شہزادیاں رسول کی نوازیاں بے مکھنا و چادر ہو اور تمہاری زوجہ تمہیں بے مکھنا و چادر دکھائی نہ دے، کورام باپا ہو گیا۔ ہائے زہرا کی شہزادیاں بے مکھنا و چادر، شام کا بازار، شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، انا للہ انا الیہ راجعون۔ پروردگار دواسط محمد محمد کا واسطہ، چار معصومین کا واسطہ، شہدائے کرم اسلام کا پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، جو ممنونات و شمشانی کو دور فرما، جلو بے روزگار کو روزی عطا فرما، جلو بروز برکتیں رحمتیں نازل فرما، جلو مقروض ان کا قرضہ غیش کر دے، جہاں جہاں بھی محبان جان مال اولاد کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی دشمن بیت اس کو نابود فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنو فرما، جلو بے اولاد ان کو صاحب اولاد کر دے۔ پروردگار ہم سب کو تمام مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال شمنا دے کے ہم کو ان کے احوال انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین